الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت کے نام سے موسوم ہے، جس میں باری تعالی کی جانب سے اہل دنیا پر بے پایاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے نتیجے میں سچائی یہ ہے کہ زندگی بے کیف سی ہو کر رہ گئی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار زندگی معطل ہے، بازار اور سڑکیں سنسان ہیں، تعلیمی ادارے، مدارس، دفاتر اور کارخانے مقفل ہیں، مساجد میں بھی برائے نام نمازی ہیں، اور دنیا رمضان المبارک کی رونقوں سے بھی محروم ہے۔ سوچ سوچ کر دل روتا ہے اور حالات سے مجبور ہو کر مچل کر رہ جاتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، عشرہ رحمت چل رہا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر حالات معمول پر ہوتے تو کیا نظارہ ہوتا، کیا نقشہ ہوتا، کیسی رونقیں ہوتی۔ نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے مسجدیں اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہوتی، صاف ستھرے نئے اور اجلے کپڑے پہنے لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ مسجدوں کی طرف رواں دواں ہوتے، دیر سے آنے والوں کو مسجد کے اندر جگہ نہ ملتی، جگہ جگہ واعظ و نصیحت کی مجلسیں آراستہ ہوتی، خانقاہیں آباد ہوتی، لوگوں میں ایک جوش ہوتا، روزے داروں میں ولولہ ہوتا، اور نہ جانے کیا کیا ایمان افروز مناظر ہوتے جو ہر سال ماہ رمضان کی برکت سے نصیب ہوا کرتے تھے۔ لیکن افسوس، اس رمضان میں تو یہ ساری چیزیں خواب بن کر رہ گئیں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، کھلے عام نافرمانیوں کی وجہ سے مالک ایسا ناراض ہوا کہ اس نے ایک نہ دکھنے والے اور انجان دشمن جان کے خوف میں انسانیت کو ایسا مبتلا کیا کہ دنیا اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئی، اور دہشت کا یہ عالم ہوا کہ ایک دوسرے کے پاس جانے اور ملنے کو بھی اپنے لیے مہلک تصور کرنے لگا۔
واقعہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ ہو گیا جو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ دنیا کو ایسے سنگین، خطرناک اور دہشت زدہ دور سے بھی گزرنا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ان حالات نے خدائے وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ پر اہل ایمان کے ایمان کو مزید پختہ کیا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ رب ذوالجلال ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آزمائش میں مبتلا کرنا اور ناسازگار اور بگڑے ہوئے حالات کو سازگار بنا کر صحیح رخ پر ڈالنا اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں۔ وہ دنیا جس کو اپنی ٹیکنالوجی پر ناز ہوا کرتا تھا، آج کرونا وائرس سے جنگ کے لیے وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے اسباب سے تہی دامن ماننے پر مجبور ہو گئی اور اس حقیقت کا اعتراف کرنے لگی کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ذات ہی جب چاہے گی تبھی اس مہاماری کا خاتمہ ہوگا، ورنہ اس بیماری سے، اس وبا سے اور اس بلا سے بچنا انسانیت کے لیے ممکن نہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان تمام ناخوشگوار چیزوں کے باوجود ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ یقین بھی ہے کہ ان حالات میں بھی ہمارے لیے خیر اور بھلائی چھپی ہوئی، کیونکہ یہ حالات بھی اللہ رب العزت والجلال کے حکم ہی سے پیدا ہوئے ہیں، اور مالک دو جہاں کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمام تر بندشوں اور الجھنوں کے باوجود ہمارے لیے ان حالات میں بھی شکر ادا کرنے کے بے شمار مواقع ہیں۔ ہماری فطرت یہ ہے کہ پریشانیوں پر شکوہ کرنا بہت آسان محسوس ہوتا ہے، لیکن سہولیات پر شکریہ ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں اگرچہ ہم مسجد نہیں جا پا رہے ہیں، اپنے گھروں میں بند ہیں، چاہنے کے باوجود بھی بہت سے اچھے کام نہیں کر پا رہے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کم سے کم اللہ نے گھر ہی میں رہ کر عبادت کا موقع میسر فرما رکھا ہے، ہماری ضروریات پوری ہو رہی۔ اللہ اگر چاہتے تو ہم اس موقع سے بھی محروم ہو سکتے تھے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ مالک کا کرم ہوا اور اس نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ گھروں میں عبادت کرنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ ہمیں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے، اس موقع کو غنیمت جاننا ہے اور عبادت و طاعت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اس کی ناراضگی کو دور کرنے کا سامان کرنا ہے، اس لیے کہ مالک کی رضا کے ذریعے ہی مسائل حل ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی، عافیت اور سکون کی زندگی مقدر بنے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے
کہ ایک مسلمان کو ہر اس عمل سے اپنے آپ کو روکنا ہے جو اسے اللہ کی نظر سے گرانے والا اور رحمت سے محروم کرنے والا ہو۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، گالی بکنا، گناہ کا کام کرنا اور کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا وہ برا عمل ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان کے روزے کو برباد کر دیتا ہے بلکہ رمضان کی ناشکری کرنے والوں میں بھی اس کا نام لکھا دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھنے میں کامیاب نہ ہو، تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں۔ یعنی کہنے کو تو وہ روزے دار ہوگا لیکن حقیقت میں وہ فاقہ کشی کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی صبر و استقامت کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو مواسات اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر اس ماہ مبارک میں دکھی انسانیت کے دکھ اور درد میں کام آنے کا جذبہ ایک مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ روزے کے ذریعے بھوک برداشت کروا کر یہ پیغام دینا بھی مقصود ہوتا ہے کہ انسان بھوکے لوگوں کی تکلیف اور درد کو محسوس کر سکے تاکہ وہ ان کی بھوک مٹانے کے لیے فکر مند ہو جائے۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے سماج میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے جن کے لیے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں قوم کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے شہر و بستی میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ ایک شخص بھی اگر بھوکا رہے گا تو پوری قوم کو ذمہ دار مانا جائے گا۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمدردی، غمخواری، ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کے کام آنے کے اس جذبے کا مظاہرہ خاص طور پر اہل ایمان کی زندگیوں سے ہونا چاہیے۔ اور جہاں ہم اس ماہ مبارک میں ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کے تعاون اور مدد کی فکر کریں، وہیں ہمیں خاص طور پر مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے تعاون کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں شعبان و رمضان مدارس اسلامیہ کے لیے وہ اہم مہینے تصور کیے جاتے ہیں کہ جس میں اہل مدارس محنت و مشقت کر کے قوم کے ذمہ دار و غیور لوگوں سے ملاقات کر کے سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں اور اسی سرمایہ کے بل پر
سارے سال اللہ کے فضل و کرم سے مدارس کے نظام کو چلایا جاتا ہے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سال شعبان و رمضان پورے طور پر لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا، اور اہل مدارس کے لیے سرمایے کی حصول یابی کے سلسلے میں سفر ممکن ہی نہیں ہو سکا۔ اب یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ حالات کی اس خرابی کا اثر ہم اپنے مدارس اور دینی مراکز پر نہ ہونے دیں، اس لیے کہ یہ مدارس اسلامیہ ہماری آن، شان اور جان ہے، یہ دین کے مضبوط قلعے ہیں، انہی کے ذریعے اسلام کی صحیح تصویر محفوظ ہے، اسلام کی صحیح شکل و صورت محفوظ ہے، انہی کے ذریعے اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن اور اسلامی تشخص کو بقا حاصل ہو رہی۔ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ان مدارس کو رکھنا ہوگا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے سلسلے میں بھی فکر مند ہونا ہوگا۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وہ ثواب اہل ایمان کو ملتا ہے جو عام دنوں میں خرچ کرنے کے نتیجے میں نہیں ملتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، الصدقۃ تضاعف یوم الجمعہ، جمعے کے دن صدقے کا اجر و ثواب کئی گنا اللہ کی نگاہ میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج جمعے کا دن بھی ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے۔ رمضان میں تو ویسے بھی نیکیوں کا گراف بڑھ جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ پھر جمعے کا دن بھی میسر ہو تو اس میں جو نیکی کی جائے گی، جو صدقہ کیا جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کیا جائے گا، اس کا ثواب اور اجر اتنا ہوگا کہ جو انسان کی سوچ اور اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ اس لیے میں جہاں قوم کے باغیرت افراد سے مصیبت کی اس گھڑی میں، ان مشکل حالات میں ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کے تعاون کی اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہیں مدارس اسلامیہ کی جانب ان کی توجہ کو مبذول بھی کرانا چاہتا ہوں۔ ہمیں اپنی ذمہ داری اور فریضہ مدارس کے تعاون کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانے کی فکر کرنی چاہیے کہ حالات کی خرابی کا اثر مدارس کے نظام کے اوپر نہ پڑے۔ ہمارے مدارس میں تعلیم دینے والے کتنے ہی علماء کرام اور اساتذہ ایسے ہیں کہ جن کی ساری ضروریات کا دار و مدار انہی معمولی تنخواہوں پر ہے جو مدارس سے ان کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے
کہ اگر مدارس کے پاس سے فنڈ ختم ہو جائے گا تو ان علماء اور مدرسین کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی جو انہی تنخواہوں کے اوپر منحصر ہیں؟ نظام مدارس چل کیسے پائے گا؟ ہم اپنے دین کی خدمت کرنے میں کامیاب کیسے ہو پائیں گے؟ اس لیے حتی الامکان اس کی کوشش کی جائے، فکر کی جائے، اور از خود علاقے کے مدارس کے تعاون کا نظام بنایا جائے۔ اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ اہل مدارس کی طرف سے پیشکش ہوگی یا کوئی آئے گا، اس کا انتظار نہ کر کے ہمیں اپنے طور پر اقدام کرنا ہوگا اور دینی مدارس کی ضروریات کو پورا کرنے کے سلسلے میں فکر مند ہونا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں، اپنی ناراضگی کو دور فرما کر باری تعالی ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ اللہ کی رضا اگر حاصل ہوگی تو بیڑا پار ہو جائے گا، بگڑی بن جائے گی، مسائل حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس وبا سے، بلا سے اور ہر طرح کی مشکل و پریشانی سے نجات ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا اور رضوان سے مالا مال فرمائے اور دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔